انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ایوری ون۔ عالم امر کا 5واں لطیفہ لطیفہ اخفا کے متعلق کچھ گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ لطائف انسانی کے ثبوت قرآن حکیم سے ملتے ہیں اور اکابرین مفسرین نے تفاسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ عالم امر اور عالم خلق ان میں موجود لطائف کے نام قرآن حکیم سے ماخذ ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلے آپ کے گوش گزار چکی ہوں۔ لطیفہ قلب کے متعلق آیات میں سے ایک آیت ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، بے شک اس کے لیے نصیحت ہے جو صاحب دل ہو۔ لطیفہ روح کے متعلق آیت قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ لطیفہ سر اور اخفا کے متعلق آیت فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک وہ اللہ سر اور اخفا کو خوب جانتا ہے۔ لطیفہ خفی کے متعلق آیت ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی اور خفی طور پر یاد کرو۔ تو یہ نام قرآن حکیم سے ماخذ ہوئے ہیں۔ جسم انسانی میں لطائف کے مقامات پر ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابن ماجہ میں ہے، پھر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کی پیشانی پر ہاتھ مبارک رکھا، پھر اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سینے پر لے گئے، پھر ان کے جگر پر لے گئے، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا، پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہ پاک تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ سے اولیاء اللہ کے اس طریقہ کار کا عملی ثبوت نبی کریم کے عمل سے سامنے آ گیا، جس طرح وہ سالکین مریدین کے لطائف کو آقا کی سنت کے عین مطابق کھولتے ہیں۔ اور لطائف توجہات کے ذریعے نور منتقل کرنے کا ثبوت ایک اور حدیث مبارکہ پیش خدمت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سب اللہ شیئن فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اللہ پاک نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ میں نے ابو بکر کے سینہ میں ڈال دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے لطائف کی سینہ میں موجودگی ثابت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے انوارات و تجلیات کا نزول آقا کے مبارک لطائف میں ثابت ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انوارات و فیوزات کو صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل فرمایا، جسے بعد میں صحابہ کرام نے اپنے روحانی شاگردوں میں منتقل فرمایا۔ وہ روحانی انوارات آج بھی سینہ بسینہ اولیاء اللہ کے پاس موجود ہیں۔ یہ انوارات اسی طرح باطنی انوارات و کیفیات کا خزانہ محفوظ ہے، جس طرح قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ کے علوم کی ظاہری وراثت آج تک امت مسلمہ کے پاس محفوظ ہے۔ انشاءاللہ علوم شریعت اور علوم معرفت کی نعمت تا قیامت جاری ساری رہے گی۔ لطیفہ اخفا کمال کا لطیفہ ہے۔ لطیفہ اخفا میں معارف اور کمالات بڑے شاندار ہیں۔ یہ لطیفہ انسانی جسم کے اندر
سینہ کے وسط یعنی درمیان میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ جب اس لطیفہ کو کسی ولی اللہ کے سینہ سے فیض یابی حاصل ہو اور ساتھ اللہ اللہ کے ذکر کی ضربیں اس میں جاری ہوں تو اس کو حیات مل جاتی ہے۔ لطیفہ اخفا حالی ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رات دن ہر وقت یہ ذاکر رہتا ہے۔ اللہ پاک کے اسم ذاتی اور نور نبوت کے انوارات سے اس کے 10,000 پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لطیفہ کو نورانیت کے اثرات سے انسان کے اندر سے تکبر و غرور اور فخر و خود نمائی جیسی باطنی امراض ختم ہو جاتے ہیں اور اس لطیفہ کو اطمینان حضوری کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ بڑی شاندار بات ہے۔ لطیفہ اخفا کی ولایت نبی کریم کے مبارک قدم کے نیچے ہے۔ لطیفہ اخفا کی ولایت آقا کے مبارک قدم کے نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ولایت سب ولایتوں سے افضل ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس ولایت کو ولایت محمدی کہا جاتا ہے۔ اس ولایت کو بڑا خاص مقام حاصل ہے۔ ہاں، اس میں عروج بہت تھوڑے اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک اہم بات یاد آ گئی، ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے، پیٹیوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ پیٹیوٹری گلینڈ بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس حصے میں سیل میں خرابی ہو جائے تو انسان کو ڈپریشن، پریشانی، غم، غصہ آتا ہے۔ اس سیل میں خرابی کو دور کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں بنی۔ جو ادویات تیار کی گئی ہیں وہ کچھ دیر کے لیے اس حصے کو سن کر دیتی ہیں، بلکہ کچھ دیر بعد ان ادویات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور انسان دوبارہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں خرابی نہ ہو تو وہ انسان پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی حواس کھو کر پاگل ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے کامل سائنسدانوں کی ٹیم نے 20 سال محنت کی اور لاکھوں ڈالر خرچ کیے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے سکون کے لیے، کہ اس سیل کی بہتری کے لیے کوئی دوا تلاش کر سکیں، انسان غمزدہ نہ ہو۔ اس ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ میں موجود اس حصے کے سیل کو ایک خاص لیزر تھراپی سے، ایک خاص روشنی سے گزارا جائے، یہ خراب سیل دوبارہ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے جو تحقیق کی تو نفرت اور محبت کے الفاظات کا چناؤ کیا، کیونکہ نرم، شائستہ اور محبت کے حروف میں انرجی کا پیٹرن ہوتا ہے، اور طویل سرچ سے انہوں نے الفاظوں کو الگ الگ کر دیا جو الفاظ دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا، 2 گروپس میں ان کو بانٹ لیا۔ ایک گروپ کو سائنسدانوں نے وہ الفاظ سنائے جو انہوں نے اپنی ریسرچ والے یعنی کہ ترتیب دیے تھے حروف، اور وہ الفاظ میں ترتیب پا چکے تھے۔ دوسرے گروپ کو کچھ نفرت پر مبنی الفاظ سنائے۔ اب جن لوگوں کو امن، سکون، نرم، شائستہ الفاظ سنائے گئے وہ مریض جلدی ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت والوں کا برتاؤ اسی طرح رہا۔ اسی دوران ایک مسلمان ڈاکٹر، پیراسائیکالوجسٹ، اس نے ان الفاظوں کو سنا، وہ الفاظ جو انرجی کا پیٹرن ہے۔ دیکھیں جی، آواز روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ روشنی، انرجی کا پیٹرن
الفاظوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں بات کر رہی ہوں اگر کال پر، تو میری آواز وہ برقی لہر بن کر اگلے موبائل پر جا کے کنیکٹ ہو رہی ہے، اور وہاں پر وہ لہر، وہ لیئر، وہ روشنی دوبارہ الفاظوں میں تبدیل ہو کر آپ کے کان تک ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح وہ جو نرم شائستہ حروف انرجی کا پیٹرن تھا، وہ انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور انہوں نے ان حروف کو جوڑ کر الفاظ مکمل کیے۔ ان الفاظوں کو ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب سنا اور اسکرین پر دیکھا تو حیران ہو گیا اور پوچھا، آپ کو ان الفاظوں کا کیسے علم ہوا، کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا، جی 20 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، جو مریضوں پر ہم نے یہ ورڈ آزمائے ہیں اور اس سے ان میں بہتری آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ الفاظ کون سے تھے؟ وہ انرجی کا پیٹرن، وہ نرم شائستہ حروف، وہ 20 سال کی محنت کا نتیجہ، وہ روشنی کا پیٹرن جو آ کے حروف میں اور جملوں میں اور لفظوں میں ترتیب پا گیا۔ وہ کیا الفاظ تھے، وہ کیا ورڈز تھے؟ وہ الفاظ تھے درود پاک کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک آپ پڑھتی ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ یہ ولایت محمدی ہے، لطیفہ اخوا کی ولایت محمدی ہے اور بڑا خاص مقام ہے، مگر عروج تھوڑے اولیاء کو ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب اپنے نبی سے محبت و پیار کرتے ہیں، تو محبت اظہار مانگتی ہے، بس ہم اظہار میں کمزور ہو گئے۔ تقاضا تو وقت وقت پہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے محبت کا تقاضا نہیں ہوتا، اظہار ہر ایک بندہ کر سکتا ہے نا۔ تو محبت کا اظہار یعنی محبت اظہار مانگتی ہے۔ دیکھیں نا، جس سے پیار ہو پھر اس کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے، اس کا نام بار بار لیا جاتا ہے، جس سے دل کو سکون اور تسلی ملتی ہے۔ محبوبوں کے نام کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت و عشق ہے، تو کیا وہ اظہار ہو رہا ہے؟ ان کی سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ احکام الہی پر عمل ہو رہا ہے؟ آقا کے احکام کی پیروی ہو رہی ہے؟ ان پر درود بھیجنا محبت کا اظہار ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا جائے۔ اور آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو مال، جان، تن، من، دھن، اولاد کو، گھر کو، کاروبار کو ان پہ قربان کر دینا۔ یہ تقاضا ہے جو ہر ایک سے نہیں ہوا کرتا۔ امتحان ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتے، آزمائش سب کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال محبت کا اظہار، پہلی بات تو یہ ہے کہ کم ہی ہیں جو درود پڑھتے ہیں کثرت سے، اور ہم سب کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آقا پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود پاک بھیجنا، نبی پر درود کا بھیجنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ آپ ذرا ان الفاظوں کو دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس میں پتہ ہے ہم کیا اپنے رب کے گوش گزارتے ہیں، اپنی عرضی یوں کہ مولا تیرے نبی کی عظمت اور بلندی کا جو مقام ہے، ہم گنہگار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پستیوں میں ہیں، یوں ہی ایک تصور ہے نا کہ ہم پستیوں میں ہیں، تیرا نبی بلندی اور عظمت میں ہے۔ تو مولا تو اپنے نبی پر اپنے شایع شان درود بھیج اور ان کی آل پر بھی درود بھیج۔
اب جب لفظ آل آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی ہمارے خیالات میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی آل، آپ کے گھر والے، خاندان والے یقیناً اس میں شامل ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ آل کہتے ہیں فالورز کو، جو تابع ہو جاتے ہیں، پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آل کہتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یعنی اس دعا میں، اس رحمت میں، اس برکت میں جو ہم نیکی کی دعا کرتے ہیں، اس میں ہم آپ کے پورے تمام فالورز امت محمد کو بھی کہتے ہیں، پکارتے ہیں کہ مولا اپنے نبی پر بھی درود بھیج اور اس کی آل پر بھی درود بھیج. اور بھی بہت بہرحال پیاری پیاری باتیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو اس لطیفہ کے انوارات کا رنگ جو ہے نا وہ سبز ہے، یعنی سبز کلر کا سینے کے درمیان میں لکھا ہوا ہے اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص ولایت کے انوارات کا رنگ سبز ہونے کی وجہ ہی سے اس گنبد خضرا کا ظاہری رنگ بھی سبز رکھا گیا، جو عاشقوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب و روح کا سکون، اطمینان دیتا ہے. تمام درختوں نباتات کا سبز رنگ ہوتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان رحمت کا ایک نظارہ نظر آتا ہے. آپ کی بارگاہ اقدس میں جو قرب کی کیفیات ہیں وہ اکابرین نے بارہا بار تفاسیر میں بیان فرمائی ہیں. تو قرآن حکیم میں اس لطیفہ کے لیے فرمان ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک وہ اللہ